ریاست ہوگی ماں جیسی۔ 6.25 ماہ تقریباً آدھے سال کی بے گناہ اذیت ناک تکلیف دہ جیل کاٹنے کے بعد ماں جیسی ریاست کا تصور تو خواب لگا سراب لگا۔ ارد گرد دیکھا تو 5.5 ماہ سے جیل میں اسیر قوم کی ماں ڈاکٹر یاسمین راشد نظر آئیں، جو خود ایک طرف کینسر جیسے موذی مرض سے لڑ رہی تھیں اور دوسری طرف کووڈ کے زمانے میں پاکستانی قوم کو اس موذی وبا سے بچانے کے لیے دن رات ایک کر رہی تھیں۔ اس قوم کی مسیحا آج بغاوت اور دہشت گردی جیسے مقدمات میں 73 سال کی عمر میں جیل کاٹ رہی ہے۔ ماں جیسی ریاست کا تصور تو خواب لگا سراب لگا جب میں نے 64 سالہ روبینہ جمیل کو دل کے عارضے اور شوگر میں مبتلا ہونے کے باوجود 4.5 ماہ سے جیل کاٹتے دیکھا۔ ایک قابل محب وطن اور فرض شناس جنرل کی بیوی، بذات خود ایک ذہین پارلیمنٹیرین، عظیم سیاسی رہنما، اپوزیشن کے فوج پر اٹھائے سوالوں کا اسمبلی میں بہترین اور منہ توڑ جواب دینے والی، سلجھی ہوئی، سنجیدہ اور دھیمی خاتون آج بے گناہ جیل کی اذیتیں برداشت کر رہی ہیں۔ ماں جیسی ریاست کا تصور تو خواب لگا سراب لگا جب میں نے دنیا کی جانی مانی فیشن ڈیزائنر، باہر سے تعلیم حاصل کر کے اپنے پاکستان کی خدمت کے جذبے سے یہاں کاروبار بنانے والی، سینکڑوں بے روزگاروں کے روزگار کا بندوبست کرنے والی، ملک کو زر مبادلہ اور ٹیکس کی مد میں بے تحاشا آمدن دینے والی پیاری سی خدیجہ شاہ کو بھی کرمنلز کے ساتھ جیل میں قید دیکھا۔ انہیں ایک لائن میں اس طرح ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کہ the one with beautiful heart in fact heart of gold۔ ظلم تو یہ ہے کہ پچھلے 5.5 ماہ سے اپنی 5 سالہ بیٹی کو گلے لگانے کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ وہ چھوٹی گڑیا اپنی ماں سے سوال کرتی ہے، Are you in jail? Are you under arrest? When will you come back home? Why are you not coming with us? Why do you come in this prison van? اور ہر سوال کے جواب میں خدیجہ نفی میں سر ہلا کر کہتی ہے 4 more days۔ پتہ نہیں آزمائش، اذیت، جدائی کے یہ 4 more days کب ختم ہوں گے۔ ان کے دونوں بیٹے حیران نظروں سے ماں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے تکتے رہتے ہیں۔ ان معصوم بچوں کے ذہن پر یہ سب خدا جانے کیا اثر ڈالے گا۔ ان کے ماں باپ تو ملک کی اکانومی ٹھیک کرنے میں مصروف تھے اور اب جیل اور عدالتوں کے چکروں میں مصروف ہو گئے ہیں۔ بھائی بہن بہنوئی کبھی وکیلوں سے ملتے ہیں، کبھی پیشیوں پر لاہور ہائی کورٹ، ATC یا سیشن کورٹ کے چکر کاٹتے ہیں، کبھی بچے دیکھتے ہیں، کبھی گھر کا انتظام، کبھی فیکٹری اور کبھی کاروبار کی فکر میں مبتلا۔ ماں جیسی ریاست کا تصور تو تب خواب لگا سراب لگا جب عائشہ علی بھٹا، جس نے پچھلے 3 سال صرف اپنی ماں کی خدمت میں گزارے اور 1 سال پہلے اپنی عزیز از جان ماں کو کھو دیا، اس کے بعد والد ایک موذی ٹیومر میں مبتلا ہو گئے۔ وہ والد محترم کی خدمت اور علاج میں مصروف تھیں کہ پچھلے 3 ماہ سے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہی ہیں۔ اسی غم میں نڈھال ہیں کہ نہ باپ کی کوئی خبر اور نہ ماں کی پہلی برسی پر ان کی قبر کا دیدار۔ بھائی روز بروز کے پولیس ریڈ سے تنگ آ کر گھر چھوڑ کر الگ ہو گئے، کیونکہ ان کو لگا کہ نہ گھر محفوظ ہے نہ گھر والے۔ اس طرح ایک ہنستا بستا گھر ویران ہو گیا اور سب کو ہنسانے والی، سب کا خیال رکھنے والی، غم گسار، سب کو جوڑ کر رکھنے والی عائشہ آج جیل میں ہے۔ نہ رات کا آرام ہے نہ دن کا سکون۔ ماں جیسی ریاست کا تصور تو خواب لگا سراب لگا جب طیبہ راجہ کو دیکھا، جو خود پولیس گردی کا شکار رہی ہے، 6 ماہ سے زائد قید میں مقید ہے۔ طیبہ راجہ گھر کا بیٹا بھی ہے، گھر کی سرپرست بھی، گھر کی کفیل بھی اور ماں کی آنکھ کا تارا اور سہارا بھی۔
ایک خوددار بیٹی جس نے اپنی ماں بہن بھائیوں کی ہر ضرورت کا خیال رکھا، گھر میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دی۔ سوچئے گا ضرور کہ اس کے خاندان، ماں بہن بھائیوں کا کیا قصور ہے۔ طیبہ کی وکالت کرنے والی خدیجہ صدیقی قابل فخر ہیں، انہوں نے ان کی وکالت کا ذمہ لیا اور اسے بخوبی نبھا رہی ہیں۔ ماں جیسی ریاست کا تصور تب خواب لگا سراب لگا جب روحینہ خان کو دیکھا، جو 3 سال کی بیٹی کی ماں بھی ہیں۔ ان کو 4.5 ماہ سے اپنی اولاد کے لیے سسکتے بلکتے دیکھا۔ ان کی اپنی والدہ محترمہ ملک سے باہر ہیں اور گھر کا نظم و نسق کبھی 12 سالہ بیٹی اور کبھی 17 سالہ بیٹا سنبھالتے ہیں۔ وہ بچے کبھی چھوٹی بہن کو سنبھالتے ہیں، کبھی اسکول جاتے ہیں، کبھی اپنی ماں کے لیے عدالت اور جیل میں رل رہے ہوتے ہیں۔ ان کے خاوند عدالتوں، وکیلوں، جیلوں کے چکر میں اپنی جاب گنوا بیٹھے ہیں اور اب بے روزگار ہیں۔ ماں جیسی ریاست کا تصور تو تب خواب لگا سراب لگا جب فہمیدہ بیگم اور ان کے بیٹے کو قید میں دیکھا۔ وہ بے قصور 18 سالہ بچہ جس نے ابھی اپنی عملی زندگی کا آغاز کرنا تھا، ابھی دنیا کو دیکھنا تھا۔ ماں کو پولیس اریسٹ کرنے گھر پہنچی تو وہ صرف اس لیے تھانے چلا آیا کہ میری ماں اکیلی کیسے جائے گی، کوئی ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے۔ 3 ہفتے میں آدھا گھنٹہ ماں بیٹا کی ملاقات ہوتی ہے جالیوں کے پار، اور ماں بیٹا آدھا گھنٹہ ایک دوسرے کو حسرت سے تکتے رہتے ہیں۔ ماں کی ممتا کو سکون کیسے آئے گا کہ ان کی وجہ سے ان کا بچہ جیل میں ہے۔ ماں جیسی ریاست کا تصور تب خواب لگا سراب لگا جب سمیہ اسد ایک حافظ قرآن کو بھی 4 ماہ سے جیل میں قید دیکھا۔ جب ان کی بچیوں کے آفیسز پر چھاپے پڑے اور وہ جو گھر کے کفیل ہیں ان کے روزگار چھننے تک کی نوبت آ گئی تو انہوں نے خود پیش ہو کر گرفتاری دے دی۔ عورت تنکا تنکا کر کے ایک مکان کو گھر بناتی ہے، خاندان کو جوڑ کر رکھتی ہے۔ سوچئے گا ضرور کہ جب عورت گھر پر نہ ہو تو گھر کا شیرازہ کیسے بکھرتا ہے۔ ماں جیسی ریاست کا تصور تب خواب اور سراب لگا جب صنم جاوید کو دیکھا۔ خاوند جیل میں، بہن روپوش، بوڑھے والدین کبھی اس کی طرف بھاگتے ہیں، کبھی بچے سنبھالتے ہیں، کبھی خاوند کے مقدمات اور کبھی بچوں کی دیکھ بھال۔ بچے بیچارے ماں باپ کی عدم موجودگی میں کس کرب سے گزرتے ہوں گے، پیچھے گھر کا کیا حال ہوگا، اسکول کیسے جاتے ہوں گے۔ ماں جیسی ریاست تو خام خیالی اور دیوانے کا خواب لگی جب رفت شاہین کو قید میں دیکھا۔ سوبر قابر خاتون، 25 سال اپنی زندگی تعلیم کے لیے وقف کرنے والی، بچوں سے مل کر ملک واپس آئیں تو ایئرپورٹ سے سیدھا تھانے لائی گئیں۔ ان کی اذیت بھی سوچئے گا۔ ماں جیسی ریاست کا تصور تب خواب لگا جب عائشہ خان سے ملاقات ہوئی، جو چیریٹی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے اور عوام کی خدمت کے لیے ہم وقت تیار رہتی ہیں اور اب قید کاٹ رہی ہیں۔ میں عالیہ حمزہ ملک، ایک لا میکر، ایک لیجسلیٹر، جس نے 5 وزارتوں کا کام عبادت سمجھ کر پوری دیانت داری سے نبھایا، اپنے حلف کی پاسداری کے لیے دل و جان سے محنت کی اور 5 وزارتوں میں رزلٹ دیے۔ سوچئے گا ضرور کہ ایک بے گناہ معصوم پارلیمنٹیرین خاتون پچھلے 6.25 ماہ سے پابند سلاسل ہے۔ 10 مئی کو میرے گھر کی دہلیز اور دیوار نہیں، ہر ماں بہن بیٹی کے گھر کی دہلیز اور دیوار پھلانگی گئی۔ 10 مئی کو دروازہ میرے گھر کا نہیں ٹوٹا، پاکستان کے ہر گھر کے دروازے کو غیر محفوظ کر دیا گیا۔ وہ گن جو مجھ پر اور میری بیٹیوں کے سر پر تانی گئی، وہ صرف ہمارے سروں پر نہیں بلکہ پاکستان کی ہر ماں اور بیٹی کے سر پر تانی گئی۔ اس دن مجھے بغیر دوپٹہ نہیں گھسیٹا گیا بلکہ اس ملک کی جمہوریت اور نمائندگی کو بھی رسوا کیا گیا اور بے توقیر کیا گیا۔ اس دن
زخمی میری آنکھ، میری بازو اور میری ٹانگ نہیں ہوئی، بلکہ ہر ماں، بہن، بیٹی کو زخمی کیا گیا۔ اس دن کالی پٹی میری آنکھوں پر نہیں، کالا کپڑا میرے منہ پر نہیں، ہتھکڑی میرے ہاتھوں پر نہیں، بلکہ ملک کے جمہوری نظام پر ڈالی گئی۔ اس دن میرے گھر کے شیشے چکنا چور نہیں ہوئے، میرا دل اور میرے قوم کی ہر بیٹی، ماں، بہن کا دل ریزہ ریزہ ہوا، کیونکہ میں پارلیمنٹ میں اپنی قوم کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی نمائندہ تھی۔ CIA کوتوالی میں ایز مسنگ پرسن گزارے گئے 3 دن 3 راتیں کسی بھی بدترین خواب سے کم نہیں تھے۔ 25 دن کی قید تنہائی، 1 جوڑا سوٹ اور جیل کی باسی روکھی سوکھی روٹی۔ میں نے زندگی کی حقیقت سیکھی کہ زندگی ایک جوڑے میں بھی اور روکھی سوکھی کھا کر بھی گزر سکتی ہے، مگر گھر والوں کی جدائی وہ غم ہے جو آپ کو دیمک کی طرح چاٹتا رہتا ہے کہ اصولوں پر ڈٹنا، ضمیر کا سودا نہ کرنا تو میری چوائس تھی، پھر اس کی اتنی بڑی سزا میرے خاندان کو کیوں دی جا رہی ہے؟ اصولوں پر ڈٹنے کی سزا اتنی سنگین ہوگی، شاید بھیانک خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایک پریس کانفرنس نہ کرنا اتنا بڑا جرم بن جائے گا کہ بغاوت، دہشت گردی جیسے سنگین مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 7 جون سے جوڈیشل ہو کر بھی مڈ نومبر تک نہ کوئی ضمانت، نہ کوئی ضمانت کی ہیرنگ۔ 8 سے 9 بینچ ٹوٹ چکے ہیں لیکن ضمانت کی کوئی سنوائی نہیں۔ 9/11 کی موت کی چکی میں باقی 6 اسیران ساتھیوں کے ساتھ ایک ہی بات سوچتی تھی۔ ایک تنگ، تاریک، بدبودار اور غلیظ موت کی چکی میں مجھے ایک خاتون سیاستدان کو رکھ کر بہت سخت سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا گیا ہے باقی سیاستدانوں کے لیے، کیونکہ آنے والے وقت میں جب یہی سلوک دوسری سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ ہوگا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کتنے بے غیرت ہو تم، کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکے گا میری نظروں کے سامنے میری بیٹی کو گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ یہ سب کچھ میرے یعنی قوم کی بیٹی کے ساتھ بیت چکا ہے، اور دوسرے جمہوریت پسند اس پر مجرمانہ طور پر خاموش ہیں، یہ جانتے بوجھتے کہ اس وشیس سائیکل کا خاتمہ ہونا چاہیے، یہ جانتے بوجھتے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں اور یہاں موجود باقی خواتین بھی بے گناہ ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ میں کیا کوئی بھی قیدی عورت جنا ہاؤس کے اندر نہیں گئی، اگر اندر نہیں گئی تو توڑ پھوڑ تو بہت دور کی بات ہے، اور اگر میری بات کی جائے تو میں نے مال آف لاہور کے سامنے نہ صرف اس واقعے کی مذمت کی بلکہ پارلیمنٹ فلور پر ہمیشہ ملکی اداروں کی بہترین ترجمانی کی۔ آخر میں صرف اتنا ہے، یہ سب خواتین معصوم اور بے گناہ ہیں، سب سے بڑھ کر یہ اس ملک و قوم کی آپ سب کی بہنیں، بیٹیاں اور مائیں ہیں۔ ملک کے بڑے ملک کے باپ کی مانند ہوتے ہیں اور ان کے دل بھی اتنے ہی بڑے اور کشادہ ہوتے ہیں، دلوں کی دوریوں اور رنجشوں کو محبتوں اور نرمیوں سے پر کرتے ہیں، نہ کہ جیلوں میں قید کر کے اور سزا دے کر۔ آئیں ایک نئے، پیارے اور محبت بھرے پاکستان کی ابتدا کریں، جہاں رنجشوں، نفرتوں کی کوئی جگہ نہ ہو۔ ان معصوم بے گناہ خواتین کو اپنے پیاروں کے پاس جانے دیں، اریسٹ اور ری اریسٹ کر کے ان زخموں کو ناسور نہ بننے دیں، پیار کے مرہم سے اس ناسور کو بند کر کے ایک نئے اور پیارے پاکستان کی بنیاد رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔